ہم نے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول نے دیا وہ ہم لیں تو ہم مسلمان ہیں، جو رسول نے نہیں دیا اسے ہم نہ لیں تو مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب آج سے وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ کہیں جلسہ ہوگا تو یہ نعرہ لگے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رحمت۔ اب ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہو جاؤ گے نا آج کے بعد سے؟ کہو انشاءاللہ اب یہی نعرہ لگے گا، پورے کلکتے میں دھوم مچ جائے۔ یہ اسلام کا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کی رحمت اترے گی، اب خدا کا پیار آئے گا، اب ہدایت آئے گی، اب نور برسے گا، اب تمہیں خدا کی رحمت ملے گی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبر میں جھومے گی۔ کلکتہ کی سرزمین پر میرا امتی میرا نام ہی نہیں لے رہا ہے، مجھ پر رحمت بھیج رہا ہے۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں پوچھتا ہوں آپ بتا دیجئے کہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا؟ یہ نعرہ لگائیے، پھر کہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر مسلمان کہے، ہر جلسے میں کہے، ہر محفل میں کہے، تاکہ پھیلے سچا نعرہ۔ دیکھیے بات کہاں سے کہاں سے، هو اجتباکم، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے دنیا کے کروڑوں انسان میں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، دین بالکل سیدھا سادہ ہے۔ آپ سفر میں ہیں 2 رکعت پڑھیے، آپ بیمار ہیں تیمم کر لیجئے، آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجئے، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیجئے، آپ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اشارے سے پڑھیے، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز ثابت ہے۔ سفر میں آپ ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، حج فرض نہیں، آپ کے پاس مال نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، شریعت کے سہولتیں بہت کی ہیں، ان کا علم حاصل کیجئے اور ان کی ویسی زندگی بنائیے۔ آگے سنیے خوب غور سے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، جو بات مجھے کہنی میں تیزی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم۔ 2 چیزیں غور سے سننا، ایک ہے امت، ایک ہے ملت، ایک ہے امت اور ایک ہے ہم ملت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور امت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ حضرت ابراہیم نے لگایا نمرود کے سامنے، باپ کے سامنے، چچا کے سامنے، بتوں کے سامنے، بتکدوں میں، جنگلوں میں، شاہراہوں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، نکالی گئی، پیٹی گئی، ماری گئی، بھگائی گئی، آپ نے ہر چیز برداشت کیا لیکن لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑا۔ وحدانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ دین کا جزو اعظم تھا۔ میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے قول لا الہ الا اللہ کو پھیلانے کے لیے وہی تکلیفیں اٹھائیں، وہی تکلیفیں اٹھائیں، ایسی تکلیفیں اٹھائیں، وہ پریشانیاں اٹھائیں، وہ مصیبتیں اٹھائیں کہ پیارے دوستوں اور بزرگوں دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ رحمت للعالمین کے صرف ایک واقعہ سناتے ہیں، آنکھ میں آنسو آ جائے گا۔ پہلی قوموں پر جو عذاب آیا وہ اس وجہ سے آیا کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ان کا خون زمین پر بہہ گیا، نبیوں کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا غضب ان پر پڑا، وہ معصیت میں، بدمعاشی میں، گناہوں میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ ان کا ایک گناہ تھا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا، ان کا خون بہہ گیا تھا زمین پر۔ خوب غور سے سننا، تمہارے دل میں عشق رسول جاگ جائے۔ دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر مبارک پر سے خون آ رہا تھا، آپ کی کنپٹی سے خون بہ رہا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے ایسے پوچھ رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ خون کا
عذاب میں مبتلا ہو جائے، مار کھانے کے باوجود، پتھر کھانے کے باوجود، سنگماری کے باوجود میرے رسول کی رحمت دیکھیے کہ آپ اپنا خون اپنے جسم پر پوچھ رہے ہیں تاکہ میری امت کو عذاب نہ آئے، میری امت قہر میں نہ مبتلا ہو۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دیا اگر تم کو دین کی خدمت کرنا ہے اور دین تم کو پھیلانا ہے، قوم اگر تم کو مارے گی تو خون زمین پر نہ آنے پائے، خون کو چاٹ جاؤ، اس لیے کہ جب ناحق خون بہتا ہے تو زمین پر پھر فساد پھیلتا ہے، اللہ کا عذاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک خون بہنے نہیں دیا، جسم پر پوچھ لیا تاکہ زمین پر نہ آئے۔ تم اس رسول کی امت ہو، اس رسول کی امت ہو جس نے خود نہیں کھایا دنیا کو کھلایا، اس رسول کی امت ہو جس نے خود نہیں پیا دنیا کو پلایا۔ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہو صفہ چبوترے کے سامنے ایک طاق بنا ہوا ہے اتنا بڑا، اب وہاں کی حکومت نے وہاں پر الماریاں رکھ دی۔ جب صفہ قائم ہوا تھا مدرسہ صفہ تو صحابہ وہیں پر لے آ کے پھل پھول رکھ دیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھوکے تھے، صحابہ سوچ رہے رات کی تاریکی، آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ تیرا نبی بھوکا ہے، اس کو سیراب کر، اے اللہ تیرا نبی بھوکا ہے، تمہاری یہاں کھانے پکتے ہیں، سڑتے ہیں، کتے کھاتے ہیں، پڑوسی کو کھلایا نہیں جاتا، غریب کو کھلایا نہیں جاتا، محتاج کو کھلایا نہیں جاتا، بیوہ کو کھلایا نہیں جاتا، ران کو کھلایا نہیں جاتا، مؤذن کو عزت سے دیا نہیں جاتا، امام کیا سبزی ترکاری بھیجتے ہو، اپنی یہاں مرغے کا چوچ کھاتے ہو، پکڑے جاؤ گے تو خدا کی اتنی لات کھاؤ گے کہ نام و نشان نہیں رہے گا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے اللہ تیرا نبی بھوکا ہے، اس کو آگے بڑھتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے آقا یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرا نبی بھوکا ہے، اسے سیراب کر دے، اس سے پتہ لگتا ہے آج ہمارے نبی بہت بھوکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے لگا کہ ابھی اس پیالے میں دودھ بھرا ہوا تھا، میں پی کے لے لیا، مجھے یاد آیا کاش میں پیتا تو میرے سرکار پی لیتے۔ آقا علیہ السلام پہنچتے ہیں اس پیالے پر، پیالہ خالی ہے، یہ نوجوان کھڑا ہو جائے، ہم لوگ ہوتے نا تو مار کے کمبل میں سو جاتے، چلو یار چھوڑ دیتے ہیں، اس پر بڑے گیوں ہو گئے گا۔ لوگ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں تھا آپ کے حصے کا رکھا ہوا تو میں پی گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ پیالہ لو، اس سامنے بکریاں ہیں، جا کے ان کا دودھ لے کر آؤ۔ کہا یا رسول اللہ میں بکریوں کے تھن کو ہاتھ لگا کے آ چکا ہوں، سب بکریوں کے تھنے خشک ہیں۔ فرمایا تم اب جاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اب بھیجتے ہیں تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے، بلکہ ہر بکری لڑ رہی ہے کہ میرے رسول کے لیے میرا دودھ دے دیا، میرے رسول کے لیے میرا دودھ دے دیا جائے۔ ایک بکری دوسرے بکری کو سینگ مار رہی ہے، محمد الرسول اللہ کا پیٹ سیراب ہوگا ہم سے۔ اے محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں، تمہارے گھر میں روٹیاں سڑیں، کھانے سڑیں، پیسے سڑیں، چیزیں سڑیں، لیکن تم غریبوں کو نہیں دے رہے ہو، محتاجوں کو نہیں دے رہے ہو، بیواؤں کو نہیں دے رہے ہو، ضعیفوں کو نہیں دے رہے ہو، کمزوروں کو نہیں دے رہے ہو۔ کیا تم سچے امتی ہو؟ تم سچے امتی نہیں ہو، سچے امتی ہو تو آج عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہم کھائیں گے بعد میں کھلائیں گے پہلے۔ کیسا وہ پیارا نبی تھا کہ بکریاں لڑ رہی ہیں اس کے لیے میرا دودھ نبی کے پیٹ میں جائے۔ یہ کیسی بدقسمت امت ہے، سب ڈھکیل میں اکیلے ہم کھائیں گے، کوئی نہ کھائے۔ شرم آتی ہے جب ہم سنتے ہیں بچہ آگے کہتا ہے، میں پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، خوب پتا ہے کہ حافظ صاحب، قاری صاحب، امام صاحب کھانا لائے، کہلے گا ہاں، وہ کہیں نا کہ ابھی تو ہمارے یہاں گوشت بکرا دیر ہے، صبح کی سبزی ترکاری روٹی لے جاؤ۔ جو تمہارا نماز پڑھا ہے وہ صبح کی سبزی روٹی ترکاری کھائے، اور تم نماز نہ پڑھو اور مرغا چوسو تو کیا ہوگا؟ پیٹ میں جہنم میں آگ جائے گی، آگ۔
وہ رسول جو بیواؤں کو پالنے والا تھا، یتیموں کو پالنے والا تھا، بے قصور کی داد رسی کرنے والا تھا، ان سے پیار کرنے والا تھا، یتیموں سے بوسہ لینے والا تھا، ان کو اپنے گود میں بٹھانے والا تھا۔ اس امت کے لوگ اگر خدا کی قسم ابھی ایک بچہ لا کے یہاں رکھ دیا جائے کہ یہ یتیم بچہ ہے اس کی کفالت کر لو، تو کہیں گے کہ حاجی ہارون لے جائے اور حاجی نذیر لے جائے اور مولوی کلیم لے جائے اور مولوی مشرف لے جائے اور مولانا نصر لے جائے اور جتنے یہ موٹی توڑ والے یہ سب کام کے اپنا گھر چلے جائیں۔ تمہارے مال میں برکت نہیں ہے، تمہارے مال میں جب برکت ہوگی جب تم پیسہ اپنا صحیح جگہ لگاؤ گے۔ اماموں کو تنخواہیں ملنی چاہیے، مؤذنوں کو تنخواہیں ملنی چاہیے، تمہاری نگاہوں میں ان کے لیے عظمت ہونی چاہیے، تمہارا ہر بچے پر دین کی خدمت کے لیے پیسے خرچ ہونا چاہیے، مسجد کے لیے پیسے خرچ ہونا چاہیے، مدرسوں کے لیے پیسے خرچ ہونا چاہیے، مکتبوں کے لیے پیسے خرچ ہونا چاہیے، خانقاہوں کے لیے پیسے خرچ ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے پیسے خرچ ہونا چاہیے۔ جو خدا کے دین میں جو پیسہ خرچ ہوگا وہی تمہاری آخرت میں کام آئے گا، بقیہ ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور شرم نہیں آئی ہے تو اور سننا شرم آ جائے۔ کیا فرمایا؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ، تمہارے باپ کی ملت ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ روحانی باپ، تم ان کی ملت ہو، تم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ اور آگے سنو، کہتے ہیں ہوا سماکم المسلمین۔ مفسرین کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ اول معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام رکھا مسلمان، اور ہو کی ضمیر اگر اللہ کی طرف راجع کر دی جائے تو اللہ کہتا ہے تمہارا نام مسلمان۔ لیکن وہ مفسر حضرت تھانی حضرت شیخ الہند علامہ شبیر عثمانی فرماتے ہیں ہوا کا مرجع جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بخشی تو حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی تو وہ حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی مسلمان امت کو میرا سلام دیا۔ اللہ اکبر، تمہارا یہ مقام کہ آسمان سے ابراہیم تم کو سلام کر رہے ہیں۔ وہ سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں وہ پوچھو، کہ بتا رہا ہے تم کو قرآن۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اس سے بڑا احمق کون ہوگا جو ملت ابراہیمی سے پھر جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منتخب کیا تھا اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، وہ اللہ کے صالح بندوں میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہی آج کے مسلمان کو کہنا۔ اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، تابعدار ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا۔ آج کا میاں ہوتا اور کوئی ان سے کہتا مسلمان ہو جا تو کہتے کتنی دیر کے لیے ہو جائے، کا کہے کے پڑی، کا کرے کے پڑی، کا ہوئی۔ وہاں اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے کہا مسلمان ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، ادھر آیا کہ آ جاؤ، ادھر جواب آ رہا ہے فرما بردار ہو گئے ہمیشہ ہمیش کے لیے رب العالمین کے۔ مسلمان کہتی ہیں فرما بردار کو، اسلام کے معنی آتے ہیں قلادہ ڈالنا اطاعت کا اپنی گردن میں، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اللہ کا حکم آیا کود پڑے، نبی کا حکم آیا کود پڑے، ارشاد ہوا جان دے دی۔ یہ کون ہے؟
یہ 22 برس کا ایک نوجوان صحابی ہے، نوجوان، جس میں 300 نہیں، کتنا 1300 کتاب میں لکھا ہوا 1300 نشان زخم کے تھے، تیر کے کمان کے پھٹے ہوئے چٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے، یہاں سے لے کے یہاں تک کوئی حصہ بچا نہیں تھا۔ وہ جوان خون رس رہا ہے، مست چلا آ رہا ہے، گھر پہنچ کر کے زخموں کو صاف کریں گے، مرہم لگائیں گے، آرام کریں گے، ایک پیر اندر ہے اور ایک پیر باہر ہے، آواز آتی ہے جناب رسول اللہ تم کو بلا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب رسول اللہ تم کو بلا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مٹیا برس کا مسلمان، 5 وقت اس کو مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھے یاد نہیں آتا کہ تجھے اللہ بلا رہے ہیں؟ تجھے یاد نہیں آتا کہ اللہ کی عظمت تجھے بلا رہی ہے؟ تجھے یاد نہیں آتا ہے کہ مسجد کی میناریں تجھ کو بلا رہی ہے؟ تجھے یاد نہیں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تجھے بلا رہی ہے؟ سگریٹ پینا تجھے یاد ہے، شرابیں پینا تجھے یاد ہے، جوا کھیلنا تجھے یاد ہے، بازار تجھے یاد ہے، مکان تجھے یاد ہے، بیوی تجھے یاد ہے، دوست تجھے یاد ہے، ساتھی تجھے یاد ہے، اللہ تجھے یاد نہیں جس نے تجھے پیدا کیا، محمد الرسول اللہ تجھے یاد نہیں ہے جن کی تم امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پیر اندر ایک پیر باہر، علامہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک پیر اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی کہتا ہے رسول اللہ نے بلایا ہے۔ اے ہے اس جوان صحابی نے یہ نہیں کہا میں ابھی آ رہا ہوں، ذرا زخم صاف کر لوں، ذرا کپڑے بدل لوں، ذرا دوا لگا لوں، وہ قدم جو اندر تھا باہر کیا اور بارگاہ رسالت کیا۔ محبت ایسی ہوتی ہے، محبت اس کو کہتے ہیں۔ صحابہ نے جان دیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تم نے جان نہیں دیا، تم نے صرف اپنی پہچان بنائے۔ سودا قمار عشق میں شیری سے کوہکن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو دے سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق بات، کم بخت تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کہ اللہ اکبر کی آواز آئے تو مسجد میں چلا جائے۔ آتے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ پر جگہ جگہ سے خون رس رہا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، مواد نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے میرے پیارے بیٹے فلاں جگہ پر دشمن ہاتھ لگائے ہیں، فلاں جگہ پر دشمن کے ہاتھ لگائے ہیں، عورتوں کی عزت پامال ہو جائے گی، کھیت جل جائیں گے، باغات ہو جائیں گے، میرے پیارے بچے جلدی دوڑ تیر و تلوار لے کر اور ان کو بھگا، جتنے تجھے ساتھی مل سکے آسانی سے لے کر جا۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ذرا زخم دھولیں، ذرا کپڑا بدل لیں، بلا یا رسول اللہ اسی حال میں تلوار اٹھایا اور چلے گئے، اس لیے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی اطاعت میں اور نبی کی اطاعت ہی میں نجات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام میں نجات نہیں۔ ایسے مسلمان نہیں بنو گے تو وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ اور موت تو آنی، اس سے نجات۔ کل یہ سنا رہے تھے کس کا انتقال ہو گیا تھا، کل رات کس کا انتقال ہوا، کس کا مرانا، حکیم زما حسینی صاحب کا انتقال ہوا جی، عرفان حسینی صاحب کے صاحبزادے زما حسینی صاحب کا انتقال ہوا۔ ابھی فون پر مجھے بنارس میں بتایا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، دوپہر میں ایک صاحب کا پورا آیا تھا دھنباد سے انتقال ہو گیا۔ موت اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، وہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ شیخ صاحب ہے کہ سید صاحب ہے، گھٹیا برج کی ہے کہ مٹیا برج کی ہے، وہ تو وقت آیا چل بیٹا چل، کام ختم، سب حسرت و گل یہی رہ جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، قبر میں میت اتاری جائے گی، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔
سب کو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ. میں نے پرسوں ایک لطیفہ سنایا تھا اتفاق سے مولانا زاہد کو دیکھ کے پھر یاد آ گیا مجھے کہ ان کو چونکہ بچانا ہے تو آپ کو سنانا. ایک شرط سنائیں گے, شرط مانیں گے نا آپ لوگ؟ مانیں گے کہ نہیں؟ ہنسیے گا نہیں, بس ایک ہی شرط, ایک ہی شرط سنائیں گے, ہنسیں گے نہیں. اس کا وعدہ کر لے تو سنائیں نہیں, نہیں ہنسیں گے نا, بالکل نہیں ہنسیں گے, پکا وعدہ. مسلمان اپنے وعدے کا سچا ہوتا ہے. ہنسیں گے نہیں؟ اگر ہنسی آ جائے تو رومال رکھنا, ٹھیک ہے؟ ارے وعدہ تو کر لے میری جان کہ ہاں ٹھیک ہے. بات آگے درمیان میں, چونکہ تقریر آخری مرحلے میں ہے اور وہ مجھے وہ بات بتانی ہے, پوری آیت کا ترجمہ کرنا میرا مقصد. مجھے تو کل آپ کو علاج بتانا, وہاں آ جانا ہے جہاں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا. کتنا بجا؟ 12:30 بج گیا. بس آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ میری بات ختم ہو جائے گی, سن لیجئے, تھوڑا آپ بھی تازہ ہو جائے گا. پھر دیکھیے مسلمان ہنسیے گا نہیں, پھر بتا دیں ہنسی آئے تو رومال رکھ لیجئے گا. ملک الموت ایک دن نکلے 500 آدمیوں کی روح نکالنے کے لیے. حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کا نام ہے جو روح نکالتے ہیں. 500 آدمی کی فہرست ان کے پاس. ایک کے پاس گئے فٹنگ اینڈ چلنگ, دوسرے کے پاس گئے اس کی بھی نکال لیا, تیسرے کے پاس گئے اس کو بھی ساتھ لے لیا, چوتھے کے پاس گئے اس کو بھی ٹھکانے لگایا. 5ویں کے بعد پہنچے تو وہ جو تھا وہ کلکتے کا کوئی بہت بڑا نیتا تھا. اب پتہ نہیں سی پی ایم کا تھا کہ منتا کا تھا یہ تو اللہ جانے, لیکن نیتا تھا کوئی بہت بڑا. دروازہ کھلا ہوا تھا, اس نے کہا حضور السلام علیکم. تو حضور اس میں عبرت جو پوشیدہ ہے وہ دیکھو. یہ تو میرے کہنے کا انداز ہے, آپ ہنس رہے ہیں, اس کے اندر جو پوشیدہ عبرت جو ہے وہ دیکھو. حضور السلام علیکم. کون؟ کہا میں ملک الموت ہوں, آپ کی روح قبض کر لیں گے. اوہ اچھا اچھا, تشریف رکھیے, بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے, تشریف رکھیے, تھوڑا چائے بائے پی لیجیے, اس کے بعد روح نکالیے گا. تو ٹھیک ہی, موت تو آیا تو جانا ہی ہے, بہت نیتا گیری کر لیا, آپ تو چلنا ہی چلنا. وہ چائے بنانے لگے نیتا جی. جب چائے بنایا تو انہوں نے چپکے سے اس میں نیند کی گولی ڈال دی. ہنسنا نہیں, نیند کی گولی ڈال دیا اور حضرت ملک الموت کو پیش کے دی, چائے پی لیجیے پھر میری روح نکال لی. انہوں نے چائے پیا, نیند کی گولی پڑی تھی, حضرت ملک الموت سو گئے. خبردار ہنسے نہیں, اگر ہنسے تو ایک ہی مرتبہ ہنسے خوب زور سے. اگر پہنچ جائے منتا تک بھی کہ ایک دن تم کو بھی جانا ہے رب العالمین کی یہاں, تب گھوٹالے چلنے والے نہیں ہیں. اب 4-5 گھنٹے کے بعد وہ سو گئے ملک الموت. تو ملک الموت کی جیب سے نیتا جی نے نکالا پرچہ, دیکھا 500 آدمی کا نام, وہ 5ویں نمبر پہ میرا ہی نام. ارے دادا, یہ اگر سوتا نہیں تو میرا ہی باری تھی. وہاں سے اپنا نام کاٹ دیا اور 5ویں آخر میں بالکل لکھ دیا. 499 کے بعد نام نہیں, اور جس کا آخر میں نام تھا اس کا اپنی جگہ نام لکھ دیا. جس کا آخر میں نام تھا اس کا نام لکھ دیا 5ویں پر, اپنا اٹھا کے کر دیا 900 499 اور وہی ڈال دیا. 5-6 گھنٹے کے بعد جب حضرت ملک الموت بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی روح نکالتے نکالتے تھک چکے تھے, بڑا احسان کیا تم نے, بڑا احسان کیا کہ تم نے آج ہم کو راحت پہنچائی, تو ہم نے بھی تم کو راحت دینے کا فیصلہ کیا ہے. کہا کیا فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ 5ویں نمبر پر تمہارا نام تھا, اب 5ویں نمبر سے تم کو راحت, تم کو سب سے آخر میں ہم لیں گے. اب سب سے آخر میں جس کا نام ہے وہاں سے شروع کرو. 5ویں نمبر میں تمہارا نام تھا, ہم آج تم کو چھوڑ دیتے ہیں. 500 نمبر میں جس کا نام ہے سب سے آخر میں, وہاں سے شروع کرتے ہیں. تم کو بھی 6-7 گھنٹے کا آرام دیتے ہیں. اور جب وہ کھولا تو آخر میں اسی کا نام تھا, پکڑا لے کے چلے. آپ ہنسے تو ضرور, اس میں عبرت کیا پوشیدہ ہے؟ اس میں عبرت پوشیدہ ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, موت کا وقت مقرر ہے, وہ 420 سے نہیں کٹنے والا ہے. جس کا وقت جب مقرر جہاں مقرر ہے وہ جائے, نام کتنا آگے پیچھے کر لو, موت کا فرشتہ تم کو ساتھ لے جائے.
آگے فرمایا، یہ تو درمیان بات آگے، هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے تمہاری گواہی دی ہے، پیغمبر آخر الزمان آئیں گے، قرآن اترے گا، ان کے ماننے والے پیدا ہوں گے، وہ آخری امت ہوں گے، آخری امتی کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے، اسلام والے کہلائیں گے، ایمان والے کہلائیں گے۔ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن تم کو کھڑا کیا جائے گا اور تم انبیاء کرام کے متعلق گواہی دو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن امت محمدیہ کے افراد سے کہیں گے تم گواہی دو۔ نوح نے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے، سلمان و داؤد نے، ایوب و یونس نے کیا دین کی تبلیغ کر دیا تھا علیہ السلام، تو یہ گواہی دیں گے، آپ گواہی دیں گے۔ اللہ پوچھیں گے تم تو ان کے زمانے میں تھے نہیں، گواہی کہاں سے دیا تم نے؟ تو آپ گواہی میں کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی کو جو کتاب اتارا تھا اس کتاب میں لکھا ہے ہر نبی نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے، اللہ تو سچا، تیرا نبی سچا، تیرا کلام سچا، تو میری گواہی بھی سچی۔ ایک موضوع ہے یہ بحث اچھی خاصی اہل سنت والجماعت یا ایک بحث ہے، اس کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ بہت سے مسائل جوڑے ہیں، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ شہادت کی کتنی قسمیں ہیں، شہادت کس کی قبول ہے اور شہادت کے لیے کیا موجود ہونا ضروری ہے، یہ تمام مسئلے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، آپ کو خطاب کرنا ہے، اس لیے آپ سے کہتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ آخر فرماتے ہیں نجات کاہے میں ہے؟ نجات ہے نماز کے قائم کرنے میں، نماز کے قائم کرنے میں نجات ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ، نماز کا حکم کرو، نماز کی تلقین کرو، نماز کو خشوع کے ساتھ پڑھو، نماز کو خضوع کے ساتھ پڑھو، وآتوا الزکاۃ، اور اپنے مال کی جوڑ کر زکات ادا کرو۔ نماز کب پڑھو گے؟ جب تم کو نماز کے مسائل کا علم ہوگا، وضو کے مسائل کا علم ہوگا۔ زکات کب دو گے؟ جب تمہیں پتہ لگے گا زکات کس چیز میں واجب ہے، کب واجب ہے، اس کا کیا شرعی مسئلہ ہے، اور نہیں واجب نہیں معلوم ہوگا تو تم گور بر کر دے گا۔ جیسے بمبئی میں ایک صاحب تھے، ایسے تھے، اپنا پڑھے لکھے کچھ نہیں تھے، کہیں کی امامت مل گئی، 2-4 دن تو ٹھیک رہے، اس کے بعد جو ہے لگے سجدہ سہو کرنا، ہر نماز میں سجدہ سہو، ہر نماز میں سجدہ سہو۔ 2-4 دن تو لوگوں نے برداشت کیا، لوگوں نے پوچھا امام صاحب یہ سجدہ سہو کیوں کرتے؟ پہلے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ پہلے کیا غلطی ہو جاتی ہے؟ کہا وہ بتانے کے لائق بات نہیں ہے۔ 15-20 دن گزر گیا، پھر شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا امام صاحب ایسی کیا غلطی ہو رہی ہے؟ روزانہ 5 نماز میں آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں۔ کہلے غلطی تو کوئی خاص نہیں ہو رہی، بس چھوٹی سی غلطی ہو رہی ہے۔ کہا بھائی چھوٹی سی کیا؟ کہلے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دھیرے سے نکل جاتے ہیں، اور دھیرے سے نکل جاتا ہے، ہم بھی سجدہ سہو کر لیتے ہیں کہ ادھر سے نکلا ہے تو ادھر سے نکال دیکھ، یعنی وہ دھیرے سے نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ ان کا اتنا تگڑا وضو ہے کہ دھیرے سے نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، زور سے نکلے آواز پڑے پوری مجلس میں تب وضو ٹوٹا۔ اب اس کو مسئلہ نہیں معلوم بیچارے کو کہ نماز کی حالت میں اگر ریا خارج ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارہ سجدہ سہو کر کے لگا رہا تھا اپنی نماز، چپکن لگا رہا، کاغذ لگا رہا تھا، تو اس کو مسائل کا علم تو نہیں، اسی وجہ سے تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نماز، روزہ سیکھیں، حج زکات سیکھیں، تو اس کے لیے علم آئے، اور یہ علم آتا ہے سڑک پر، ندی میں، نالے میں، کھوہ میں، غار میں، دکان پر نہیں۔ علم آتا ہے مسجدوں میں، علم آتا ہے مکتبوں میں، علم آتا ہے مدرسوں میں۔ وہ علم جس سے انسان کو نجات ملے، وہ علم جس سے انسان ہادی بنے، وہ علم جس سے انسان عارف بنے، وہ علم جس سے انسان مسلمان بنے، وہ علم جس سے صاحب ایمان بنے، وہ علم جس سے خدا کے عذاب سے بچا جائے،
وہ علم علم نافع ہے، اس علم کا نام دین ہے، وہ دین مکتبوں میں سکھلایا جاتا ہے، مدرسوں میں سکھلایا جاتا ہے، مسجدوں میں سکھلایا جاتا ہے، علماء کے پاس سکھلایا جاتا ہے۔ اے جاہل مسلمانوں، تمہاری نسلیں اگر جاہل رہیں گی، تمہاری نسلیں اگر غافل رہیں گی، تمہاری نسلیں اگر دین نہیں جانیں گی تو یاد رکھو وہ ماں کا حق ادا نہیں کریں گی، باپ کا حق ادا نہیں کریں گی، بیوی کا حق ادا نہیں کریں گی، بچوں کا حق ادا نہیں کریں گی، پڑوسی کا حق ادا نہیں کریں گی، حلال کو حرام سمجھ کر کریں گی، حرام کو حلال سمجھ کر کریں گی۔ تو چوتھا علاج آپ کو کرنا ہے کہ آپ کے سماج کا ایک بچہ بھی جاہل نہ رہے، اس کے لیے آپ کو مکتب قائم کرنا ہوگا۔ ہر گلی میں، ہر موڑ پر، ہر گھر میں ورک کریں، ہمارے نوجوان بچے ورک کریں اور تیار ہو جائیں اس بات کے لیے کہ ہم اپنے سماج سے جہالت کو مٹائیں گے، تاریکی کو مٹائیں گے، ظلمت کو مٹائیں گے اور ہر بچے کو سچا اس مسلمان بنائیں گے، بہترین مسلمان بنائیں گے، بہترین انسان بنائیں گے، محب وطن بنائیں گے، محب اسلام بنائیں گے، عاشق قرآن بنائیں گے، عاشق رسول بنائیں گے، عاشق خدا بنائیں گے۔ ہمارا بچہ جاہل نہیں رہے گا، اس بات کی ہر شخص عزم کرے اور ارادہ کرے اس بات کا کہ انشاءاللہ ہماری نسل جاہل نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ پار سال بھی آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ انشاءاللہ مولویوں والا ہم کو پسند نہیں۔ پار سال بھی آپ نے وعدہ کیا تھا مکتب قائم کریں گے، آج تک قائم نہیں کیا آپ نے۔ آج تم کھڑے ہو، نوجوان بچے کھڑے ہو کے بولو کہ انشاءاللہ ہم لوگ مکتب قائم کریں گے اور اپنے بچوں کو دین کا علم سکھلائیں گے۔ ہم نہیں کہتے ہیں اسکول مت پڑھاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کالج مت بھیجو، ہم یہ کہتے ہیں پہلے ان کو بہترین مسلمان بناؤ، پھر اس قوم کو، اس ملک کو ضرورت ہے بہترین ڈاکٹر کی، بہترین ڈاکٹر سے پہلے بہترین مسلمان بناؤ، بہترین انجینئر سے پہلے بہترین مسلمان بناؤ،